الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز: تلقين المحتضر. فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور: الأول أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وكان يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أخرجها مسلم في صحيحه، والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ احکام الجنائز کا چوتھا سیشن ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. پہلے سیشن میں الحمدللہ ہم نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، اور اسی طریقے سے مریض آدمی پر کیا چیزیں ضروری اور واجب ہوتی ہیں ان میں سے بعض چیزیں پڑھی تھیں، اور اس کے بعد دوسرے سیشن میں وہ بقیہ چیزیں پڑھی جو مریض کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جس میں وصیت وغیرہ کا ذکر آیا. پھر اس کے بعد تیسرے سیشن جو کتاب کا حصہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیماریوں کے اور تکلیفوں کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ پچھلے ہفتے میں ذکر کیے گئے تھے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی کبھی کچھ لوگ لمبے وقت تک بیمار رہتے ہیں، کچھ کو پریشانی اور تکلیف آتی جاتی رہتی ہے. ایسے موقع پر ایک مومن آدمی کا موقف کیا ہونا چاہیے، بیماریوں کے ساتھ اس کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے، یہ آپ کے سامنے اللہ کے توفیق سے پچھلے سیشن میں ذکر کیا گیا. اور یہ بات معلوم ہوئی کہ بیماریوں پر اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرے اور صبر کر لے جائے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور یہ چیزیں نہ جاننے کی وجہ سے آدمی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن شریعت نہ جاننے کی بنیاد پر وہ تکلیف میں بھی رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو تکلیف ہی رہے گی، کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ ان تکلیفوں سے اجر کو کیسے کمایا جائے، نیکیاں کیسے اکٹھا کی جائیں، گناہوں کو کیسے معاف کرایا جائے، درجات کو کیسے بلند کیا جائے. اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا، میں تو اچھا انسان ہوں، میں کسی کی زمین بےایمانی نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا وغیرہ. وہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک نشانی اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اپنے سے قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ اس کو آزماتے ہیں، اس کو تکلیفوں میں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بندہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ ہو جاتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر چاہتے ہیں کہ وہ آدمی دنیا میں تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرے تاکہ اس کے گناہ مٹ جائیں، اور جب اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو. تو یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے مختصر انداز میں پچھلے دنوں میں ذکر کی گئی. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے، جو چیپٹر ہے، وہ ہے تلقین المحتضر. محتضر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی وفات کا وقت بالکل قریب ہو، جو قریب المرگ ہو، جو جاں کنی کے عالم میں ہو، ایسے شخص کو محتضر کہتے ہیں. تو اس کے کیا احکامات ظاہر ہے، ہر آدمی کو اس سے دوچار ہونا ہے. میں ہوں، آپ ہوں، سب کو گزرنا ہے. آپ کو کیا ہونا چاہیے ایسے حالت میں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس بھی دین نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے والوں کے پاس بھی دین نہیں ہوتا ہے، تو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا تو اسے کلمے کی ضرورت ہوتی ہے، کلمے کی تلقین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر والے اس کو پانی پلانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک چمچ بھائی آپ پانی پلا لو، بیٹی فلاں پلا لے. ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کی زندگی کے حالات بالکل الگ ہیں. ان قریب وہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے. اس کی ڈیسیزن اور فیصلے کا وقت ہے یہ کہ اگر اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو گیا، کلمے پر اس کی وفات ہو گئی تو کس قدر خیر اور بھلائی کا اس کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ بھی دین نہیں جانتا اور جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دین نہیں جانتے،
تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر زمزم کا پانی رکھے ہوتے ہیں. جب کسی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ اسے کلمے کی جگہ پر پانی چمچ سے پلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ خود تو آپ کی دیکھی بات ہے کہ ہمارا اپنا گھرانہ خود جب دادا رحمہ اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس موقع پر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں, کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہے کہ کلمے کی تلقین کی جائے, یہ بتایا جائے. کتنا اہم معاملہ ہوتا ہے. ہم ایسے افراد اپنے پیچھے چھوڑیں, ایسا گھر اپنا بنا کر جائیں جو کم سے کم ایسے مواقع پر ہماری آخرت کی فکر کرے, کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس پر آپ کا ہر معاملہ بڑا ہی کامیابی کی طرف لے جانے والا اور ناکامی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہوگا. جب کلمے کی ضرورت ہے تو پانی پلانے کی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ موضوع جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی اہم ہے, بڑی ہی بنیادی موضوع ہے. تو ذکر کرتے ہیں تلقین المحتضر, جو آدمی وفات کے قریب ہو اسے تلقین کی جائے, اسے کلمہ کی تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود کلمہ پڑھا جائے اور سامنے والے کو کہا جائے کہ کلمہ پڑھاؤ. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے جو قراء ہوتے ہیں پہلے وہ پڑھتے ہیں پھر اپنے تلامذہ سے کہتے ہیں کہ ایسے ہی ریپیٹ کرو. تو اس سلسلے میں تلقین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت رہی ہے. البتہ تلقین کے سلسلے میں ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف پڑھنا, میت جو آدمی قریب المرگ ہو, جاکنے کے عالم میں ہو, صرف اس کے سامنے پڑھنا, اس کو کہنا نہیں پڑھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. تلقین میں دونوں چیزیں شامل ہیں, خود بھی پڑھنا اور جو آدمی سامنے ہو جس کی وفات کا وقت قریب ہو اس سے کہنا بھی کہ پڑھا جائے. آئیے ہم روایات اور احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب کسی آدمی کی وفات کا وقت قریب ہو تو چند چیزوں کا کرنا نہایت ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ایلقنوہ الشہادہ, کہ مرنے والے جو جاکنے کے عالم میں ہو اس کو کلمے کی تلقین کی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مردوں سے مراد جو قریب المرگ ہیں, جو قریب الموت ہیں, جو مرنے کے قریب ہیں, ان کو تم لوگ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں 916 میں روایت کیا ہے. اور ابن حبان میں 3004 میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ عند الموت, جس آدمی کا آخری کلام, آخری بات, آخری گفتگو موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو, دخل الجنہ یوم من الدہر, وہ کسی نہ کسی دن ضرور جنت میں داخل ہوگا, اگرچہ اس سے پہلے اس نے جو کچھ بھی کیا ہو, جو کچھ بھی گناہ کیا ہو اس نے, لیکن اگر اس کی وفات توحید کی حالت میں ہو گئی, کلمے پر یقین کی حالت میں ہو گئی, لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ہو گئی, تو اس کے سارے پچھلے ریکارڈ ختم ہو جائیں گے اور اس کلمے کی بنیاد پر کیا ہے, اس کا فیصلہ کیا جانا ہے, اس کا فیصلہ کیا ہے, کیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوب توجہ دلائی ہے کہ جو قریب المرگ ہو, موت کے قریب ہو, اس کو کلمے کی تلقین کی جائے. ایسے ہی آپ فرماتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو آدمی مر جائے اس حال میں کہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے, صحیح بخاری میں 1238 اور صحیح مسلم میں 92 کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا, جو آدمی فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانے والا نہ رہا ہو, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کلمے کی تلقین کرنا, کلمہ پڑھنا اور کلمہ کتنی بڑی اور بنیادی چیز ہے. اس لیے جو لوگ وہاں حاضر ہوں اور سامنے والا آدمی قریب المرگ ہو, اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو, تو بہت زیادہ ڈاکٹروں کے پاس مت جائے. کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں, موت کو ڈاکٹر ہی ڈکلیئر کرے. ایک اچھا موقع ہوتا ہے, اس کی صورتحال دوسری طرف ہوتی,
وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر جا رہے ہوتے ہیں. پہلے سمجھدار ڈاکٹر ہوا کرتے تھے تو اپنے پاس مریض جو ہوتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ ان کو اب گھر لے جاؤ, ان کا علاج نہیں ہے, جو خدمت ہے کر سکو. لیکن ابھی کیا ہے کہ وفات ہو جائے تو بھی ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹروں کے پاس مت لے جائیں. یہ بڑا قیمتی اور سنہرا موقع, سنہری موقع ہوتا ہے, بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے. ان کے ساتھ اگر آپ وقت گزار لے جائیں, کلمے کی تلقین کے جائیں, استغفار وغیرہ کی باتیں بتا لے جائیں, توبہ استغفار کرا لے جائیں, جو ضروری چیزیں وہ بتا لے جائیں, تو کس قدر آدمی کا دنیا سے بہترین انداز میں خاتمہ ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ایک آدمی زندگی بھر کیا کچھ کرتا رہا, اگر وہ آدمی وفات سے پہلے توبہ کر لے, کلمے پہ اس پہ خاتمہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بیس اور بنیاد یہ ہو جاتی ہے. ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو یہ موقع نہیں دیتے. آئیے آگے انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ کے نبی اس کے لیے کس قدر کیا ہے اہتمام فرماتے تھے. اسی طریقے سے جو لوگ وہاں موجود ہو, جو لوگ اس سلسلے میں اور بھی روایات کیا ہے موجود ہیں, تلقین کی روایات اور بھی موجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا, اللہ کے پیغمبر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے, قل یا عم لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج بہا عند اللہ, چچا جان کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, اس کلمے کی بنیاد پر پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے رہے, لیکن وہاں پر ابو جہل وغیرہ بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ اترغب عن ملت عبد المطلب, پوری زندگی عبد المطلب کے دین پر تھے, اب مرتے مرتے اس دین کو چھوڑ رہے ہو. ظاہر ہے بری صحبت انسان کو بری موت کی طرف لے کر جاتی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ابو جہل کی بات غالب آ گئی اور ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے یہی کہہ کے گئے اعلی ملت عبد المطلب, اور کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا, کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اور کہا ابو طالب نے کہ اگر مجھے اپنے آبا و اجداد کی فکر نہ ہوتی تو آج میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا. یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی, پوری زندگی یہ کفر پر رہے, لیکن آپ اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر بھی چچا جان اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو توحید میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے سارے گناہ مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ مقدر نہیں رکھا ہوا تھا, لیکن ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے. تو اگر آدمی یہاں پر موجود ہو, کوئی آدمی وفات کے وقت صورتحال کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ اگر دینی سوجھ بوجھ نہیں ہے, فہم نہیں ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ اس میں تو فلاں کی وفات ہو گئی, کوئی کہتا ہے اس بیماری میں شفا یابی نہیں ہوتی ہے. یعنی الٹی سیدھی باتیں لوگ کیا ایسے موقع پر کہتے رہتے ہیں, یہ درست اور صحیح نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسے موقع پر انسان کو صرف بہترین بات کرنی چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, جو ہماری اور آپ کی ماں ہے, کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا حضرتم المریض او المیت, جب تم کسی مریض آدمی کے پاس جو دنیا سے رخصت ہو رہا وہاں حاضر ہو, یا کسی میت کے پاس جاؤ, فقولوا خیرا, تو وہاں جا کر کے صرف صحیح بات کرو, اچھی بات کہو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون, کیونکہ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں. میت کے پاس گئے ہو, فرشتے وہاں موجود ہیں. بیمار آدمی کے پاس گئے ہو, فرشتے وہاں موجود ہیں, اور جیسا تم کہتے ہو اسی بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ اس بیماری میں فلاں فوت ہو گیا, اس بیماری میں بچنے کی امید نہیں ہے, تو فرشتے کہتے ہیں آمین. اور ہم جانتے ہیں کہ فرشتے مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں, ان کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کر لی جاتی ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ہم کسی مریض کے پاس جائیں, کسی بیمار کے پاس جائیں, تو جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ وہاں پر صرف اچھی بات کریں. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون, کیونکہ فرشتے ایسے مواقع پر آمین کہتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا 919 کے اندر. اسی طریقے سے تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر صرف اور صرف کیا ذکر کریں, خود لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کو نہ کہیں, بلکہ جو قریب المرگ آدمی ہو, جا کر کے عالم میں ہو, اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم دیں, اس کو کلمہ پڑھنا کہیں اس سے کہ آپ کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ پڑھیے. اور اس سلسلے میں جو دلیل ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہتے ہیں
کہ اللہ کے نबी अलैहिस्सलाम ने एक अंसारी सहाबी की इयादत फरमाई और कहा या खाली कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, और कहा कि मामू जान आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, मामू जान आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। तो उस शख्स ने कहा खालुन अम अम्मुन, कि मैं मामू हूं या चचा हूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आप मामू हैं। तो उसके बाद फ़ख़ैरुन ली अन अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत बेहतर है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने मुस्नद अहमद में 12563 में रिवायत किया है, और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको रिवायत किया, और रिवायत बिल्कुल सही और दुरुस्त है। इसी तरीके से हुसैन अल-जुअफी कहते हैं कि मैं आमश के पास गया, आमश बड़े ताबई हैं, मैं आमश के पास गया और मेरे साथ जायदा भी थे, उसी दिन जिस दिन आमश की वफात हुई, और पूरा घर मर्दों से भरा हुआ था। तो एक शेख आए और वो कहने लगे कि सुभान अल्लाह तरौन अर्रजुल वमा हुवा फीही वलैसा मिनकुम अहदुन युलक्किनु, इतने लोगों से घर भरा हुआ है और कोई भी तलकीन नहीं कर रहा है, कोई भी आमश को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा रहा है। यानी अजीब मामला है। इस हदीस को, इस वाक़े को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के साहबजादे अब्दुल्लाह बिन अहमद ने अपनी अल-इलाल वल मारिफत रिजाल में सही संद के साथ जिक्र किया है। बल्कि इसका एहतमाम करना चाहिए। अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह, जाहिर है आप लोगों के लिए बड़ा नया नाम हो सकता है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अबू ज़ुरआ राज़ी दीन के बहुत बड़े खादिम का नाम है, दीन के बहुत बड़े खादिम का नाम है। उनके बारे में कहा जाता ला यहफ़ज़ुहु हदीसुन ला यहफ़ज़ुहु अबू ज़ुरआ फलैसा बिहदीस फलैसा हदीसन, जिस हदीस को अबू ज़ुरआ राज़ी हिफ्ज़ ना रखते हो, याद ना रखते हो, वो हदीस नहीं है। यानी इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह का, हदीस के बिल्कुल इमाम है। हदीस सही है ज़ईफ़ है, इसको छानने में फटकने में ये इमाम है। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उस मौके पर बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, अबू हातिम और राज़ी थे, मोहम्मद बिन मुस्लिम थे, लेकिन अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, कलिमा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी में जुरात नहीं हो रही कि इतने बड़े इमाम को कैसे कलमा पढ़ाया जाए। तो जो अबू हातिम और राज़ी थे, मोहम्मद बिन मुस्लिम थे, इन्होंने कहा कि एक आइडिया है, और वो आइडिया है कि जो हदीस है कलमा पढ़ने की आखिरी वक्त में मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह मुआज़ इब्न जबल की, उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया और कहा कि इमाम मुस्लिम ने कहा, मोहम्मद बिन मुस्लिम ने कहा हदीस मुझसे बयान की अब्दुल्हाक ने, ज़हाक बिन मुखल्लद ने, वो कहते हैं कि अब्दुल हमीद ने बयान की, वो कहते हैं जाफर अंसारी ने बयान की, और ऐसे फिर खामोश हो गए। फिर क्या है, खामोश हो गए। अब सोचिए और गौर कीजिए कि हदीस से शगफ और मोहब्बत क्या थी। जब वो खामोश हो गए, गोया कि ये महसूस हो रहा है कि वो अब जानते नहीं कि कैसे पढ़ना है, सनद कैसे है। अबू ज़ुरआ राज़ी जो जागरी के आलम में थे, उन्होंने पढ़ना क्या है शुरू कर दिया और कहा कि मुझसे हदीस बयान की बुंदार ने, मुझसे हदीस, उन्होंने कहा मुझसे हदीस बयान की अबू साले ने, उन्होंने कहा मुझसे हदीस बयान की फलाने फलाने, यहाँ तक कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंचे और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जैसे ही का मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह, उनकी रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर गई, उनकी रूह निकल गई, और इस तरीके से उनकी वफात हो गई। इमाम ज़ैबी रहमतुल्लाह ने सिर अलाम नुबला में इस वाक़े को जिक्र किया, और इमाम इब्नुल जौज़ी ने सिफ़तुस सफ़ा में जिक्र किया। तो ये बड़ी बुनियादी चीज है कि ऐसे मौके पर क्या है, तलकीन का एहतमाम करना चाहिए। हमारे पास ये तलकीन तो नहीं जो सुन्नत है, जो साबित है, जिसका एहतमाम होना चाहिए, जिसका फायदा है, लेकिन वो तलकीन है जो बिदअत है, जो हदीस में साबित नहीं है। वो ये है कि किसी को दफन करने के बाद फिर उसको कलमा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब वो कलमा पढ़ ना सके तब उससे जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं, और जब वो कलमा पढ़ने की हालत में होता है तो गूंगे बहरे बने रहते हैं और पानी पिलाने में लगे रहते हैं। और जब वाकई उसको जो है इसका कोई फायदा नहीं हो सकता है, जब सुन नहीं सकता, जब बोल नहीं सकता है, उस मौके पर जाकर के खबरों में क्या है, कलमा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये वो अमल है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, एक बिदाई अमल है। इससे मुकम्मल तौर से क्या है, बचना चाहिए। उसके बाद कहते हैं मौलिक रहमतुल्लाह कि बहुत सारे लोग चूंकि जब किसी की वफात का वक्त करीब होता है तो वहां बैठ करके सूरह यासीन पढ़ते हैं, वहां बैठ करके क्या है, सूरह यासीन पढ़ते हैं। सूरह यासीन पढ़ने के सिलसिले में जितनी भी रिवायात आई हुई हैं, उनमें से एक भी रिवायत सही तौर पे साबित नहीं है कि कोई आदमी करीबुल मर्ग हो, जाकरी के आलम में हो,
تو اس کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھا جائے جس سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ماقی بن یسار کی وہ روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مردوں پر یعنی جو قریب المرگ ہو، مرنے کے قریب ہو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے 3121 میں، اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے 1448 کے اندر۔ پر اس روایت کے اندر جو دو مجہول راوی ہیں، یعنی جن کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ایک عثمان ہے، ابو عثمان ہے، دوسرے ان کے والد ہیں، ان دونوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ روایت کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، کوئی آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا 20300 کے اندر۔ تو یہ ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ ان تمام روایات کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے، ابن القطان نے، ابن العربی نے، شیخ البانی نے، تمام لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو مردوں پر یا قریب المرگ آدمی پر سورہ یاسین یا کوئی دوسری سورہ پڑھنے کے سلسلے میں کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آدمی بالکل قریب المرگ ہو تو اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے پاس قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے۔ کلمہ پڑھائے تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اور اس کے بعد اس کو گفتگو نہ کرنے کا موقع ملے۔ اگر وہ آدمی گفتگو کر لے پھر اس کو کلمہ پڑھائے، اس سے بات نہ کرے زیادہ۔ یاد رکھیے کہ آپ کی سوجھ بوجھ اس کو جنت کا مستحق بنا سکتی ہے، اور آپ کی سوجھ بوجھ، آپ کے پاس دین نہ ہونا اس کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ آخری حق ہوتا ہے کم سے کم ہم اس کی آخرت کی فکر کر لیں، اب اس کی آخرت کی فکر کر لیں۔ ایسے موقع پر کلمے کی تلقین کرائیے، کیونکہ کلمہ پڑھتے ہوئے اگر فوت ہو گیا تو انشاءاللہ حالات اس کے جو بھی ہوں جنت میں ضرور کیا ہے داخل ہوگا۔ ظاہر کلمے کا مطلب سمجھنے والا ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جب بھی یہ بات کہی جائے تو کلمے کا مطلب سمجھنے والا ہو۔ کلمے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج اکثر مسلم کلمے کا معنی نہیں جانتے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور قبروں کی سجدہ بھی کرتے ہیں، وسیلہ بھی بزرگوں کا لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی سمجھتے ہیں، دوسروں کو یہی سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کنڈم کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ وگرنہ مشرکین مکہ کو کیا پریشانی تھی کلمہ پڑھنے میں؟ وہ تو یہی کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود پہ آ جاؤ، یہ تو بڑا ہی عجیب اور نرالا معاملہ ہے۔ آپ ایک ہی بات کی درخواست کرتے رہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے۔ کیا پریشانی تھی ان کو کہنے میں؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ کلمہ لا الہ کا مطلب ہے لات کو پھینکنا ہے، عزا کو، منات کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، سب کو پھینکنا ہے، سب کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا ہے، یہ وہ جانتے تھے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مزار آباد کرتے ہیں، قبریں آباد کرتے ہیں، وہاں جا کر کے جو ہے رنگ رلیاں بناتے ہیں، وہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے ہی نہیں، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے نہیں، اور نہ یہ کلمہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ہزاروں لوگ فوت ہوتے ہیں، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آدمی کی وفات کلمے کے ساتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بس بہت فکر ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس دوڑیں گے، کھلانے پلانے، پانی پلانے کی فکر، کیونکہ کلمہ ہمارے زندگی میں کوئی بہت امپورٹنس اور بنیادی چیز نہیں ہے۔ یہ کلمہ ہمارے معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کلمہ نہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، نہ کلمے کے صحیح معنی اور مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کلمے کا تقاضا کیا ہے، کلمے کے منافی کون سی چیزیں، کن چیزوں سے کلمے کا حق ادا ہوگا، کس سے ٹوٹ جائے گا، نہیں جانتا آدمی، اسی لیے وہ بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال تو بہت بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ اس کا آدمی کیا ہے اہتمام کرے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا کہ کس طریقے سے اسی کے مطابق آدمی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے جب آدمی اس کلمے کی بنیادوں پر زندگی گزارا ہوتا ہے، امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ مبارک کلمہ پڑھتا ہوا جائے۔ تو پوری کوشش کیجئے کہ آپ کا میت جب اس دنیا سے فوت ہو تو اس کی زبان پر آخری بات کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ، اس سے زیادہ نہیں۔ محمد رسول اللہ یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ پر اکتفا کیا جائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، جب کوئی آدمی جاکنی کے عالم میں ہوتا ہے یا وفات ہو جاتی ہے
تو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے آدمی جس حالت میں ویسے رہنے دیا جائے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبلے کی طرف کیا جائے. امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے 5389 کے اندر, زرار بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا, سعید بن مسیب یہ اعلیٰ درجے کے تابعین ہیں, بلکہ تابعین کے سردار کہے جاتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. تو ان کے بیماری کے ایام میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان کے پاس تھے. جب ان پر غشی طاری ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا. تو جب ان کو ہوش آیا تو کہا کہ یہ کس نے کیا ہے, تو کوئی بول نہیں رہا ہے. تو سعید بن مسیب نے اشارہ کیا کہ غالباً تم نے کیا, ابو سلمہ کی طرف. کہا ہاں میں نے ایسا کیا ہے. تو ابو سعید بن مسیب نے کہا کہ ان کا بستر ویسے ہی کر دیا جائے جس طرف ان کا بستر موجود تھا, جس طرف ان کا بستر کیا ہے موجود تھا. یعنی یہ ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف کیا جائے, ہاں جب قبر کے اندر داخل کیا جائے تو اس موقع پر اس کا اہتمام کیا ہے کرنا چاہیے. اس سلسلے کی آخری بات وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کی وفات کا وقت قریب ہو اور اللہ نے آپ کو دین کی سوجھ بوجھ دی ہو, آپ حاضر ہو جائیں. یہ مت دیکھیے کہ میری جان کا میری پہچان کا, خاص طور سے جب آپ کو اس بات کا علم ہو کہ ان کے گھرانے میں لوگ دیندار نہیں, دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے نہیں, تو آپ ضرور وہاں پہنچ جائیے. اور ایون اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو تو آپ وہاں پہنچ جائیے. بڑا اہم موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کو کلمے کی تلقین کر دیں, کلمے کا معنی و مفہوم سمجھا دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کلمے کے ساتھ اس کی وفات ہو جائے. تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اگر آپ جانتے ہیں کسی کی وفات کا وقت قریب ہو رہا ہے تو آپ وہاں جا کر کے کلمے کی اس کو تلقین کیجئے. کوئی غیر مسلم آدمی ہے تو جا کر کے آپ اسے کلمہ سکھا دیجئے, بتا دیجئے کلمے کا معنی و مفہوم. کیا پتا موت کا وقت قریب ہے, اس کے حالات بدل جائیں, اس کا دل دین اسلام کی طرف مائل ہو جائے. ایسا بالکل ہو سکتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اس کی فکر بھی کیا ہے کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ایک آدمی آپ کے ذریعے سے مسلم ہو کر کے فوت ہو گیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنی بڑی نعمت اور دولت آ گئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی غلام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. غلام لڑکے کو کہتے ہیں, غلام سے مراد وہ غلام مت سمجھیے گا, عربی زبان میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں, اردو میں غلام کہتے ہیں جو آپ کی خدمت کرنے والا ہو. تو ایک غلام تھا, ایک بچہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. اس لیے دونوں کو الگ بیان کیا گیا. کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودی لڑکا تھا جو خدمت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیمار ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے آئے. آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی پرسنالٹی جس کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا اور ایک ایک بچے تک کی فکر کرتا ہو. یہ اخلاق کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور میں آپ کو نہیں مل سکے گا. اور جن لوگوں میں ملے گا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اسوہ اور ماڈل بنا رکھا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عادت کے لیے آئے اور اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس سے کہا, اے بچے اسلام لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ. جبکہ یہودی ہے لڑکا, اسلام لے آؤ. تو لڑکے نے فناظر الی ابیہ, اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور اس کا والد بھی وہیں موجود تھا, اس کا باپ بھی یہودی, بیٹا بھی یہودی وہاں موجود تھا. تو باپ نے کہا آتے ابو القاسم, بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو, اللہ کے رسول کی بات مان لو. اس نے بات مان لی اور اسلام لے آیا, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول, اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور آپ یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. فلما مات قال صلوا علی صاحبکم, جب وہ بچہ مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ساتھی کا نماز جنازہ کیا ہے پڑھو. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا 1356 میں, اور جو یہ کہے کہ جب وہ لڑکا مر گیا تو آپ نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو. یہ ٹکڑا امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے 12381 کے اندر. تو اس طریقے سے یہ بعض احکام تھے جو تلقین المحتضر کے نام سے ذکر کیے گئے, یعنی قریب المرگ جاکنے کے عالم میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ پیش کیا گیا. اس کے بعد اس کی وفات کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہیں حاضرین, ان پر کیا واجب اور ضروری ہوتا ہے, اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو آئندہ ہفتے میں اسے ہم اور آپ سماعت کریں گے, سنیں گے. اور اس طریقے سے آپ کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا
اور ان قریب آئندہ ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملاقات ہوگی، اور جو سوالات ہوں گے وہ بھی آئندہ ہفتے میں دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.